السلام علیکم ناظرین، میں بینش بخش آج آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ساحلی شہر گوادر میں، جیسے کہ ظہور شاہ ہاشمی صاحب کا شہر گوادر میں
ماہی گیروں کا وہ کتنا متاثر ہوا ہے. تو یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ایکچولی ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی روزگار کس طرح متاثر ہو رہی ہے, اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا حکمت عملی ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, تو اس حوالے سے اس تھیم کو رکھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری تھا. RCDC کا میں بہت شکر گزار ہوں اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ اس کریٹیکل ایشو پہ انہوں نے پروگرام رکھا. ساتھ کراچی سے آئی ہوئی مائن بلوچ ہے بک فیسٹیول میں, جو کسی تعارف کا محتاج نہیں. اور دوسری ان کی پہچان یہ ہے کہ 2014 سے یہ جو بک فیسٹیول ہے وہ ان کا انعقاد ہوتا جا رہا ہے اور یہ 2014 سے ہی پارٹیسپینٹ کرتی آ رہی ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بک فیسٹیول کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں. السلام علیکم مائن, بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ بک فیسٹیول کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں, چونکہ آپ 2014 سے پارٹیسپینٹ ہوتی آ رہی ہیں, تو اس وقت اور اس وقت کے بک فیسٹیول میں کیا فرق آپ کو نظر آیا؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم جو یوتھ ہے, جو بلوچستان کی یوتھ ہے, اگر ہم ان کی بات کریں تو ہمارے پاس ویسے بھی ریسورس کم ہے, سورسز نہیں. ہمارے جو شاعر, ادیب, لٹریچر پہ جو کام کر رہے ہیں, جو آرٹ پہ کام کر رہے ہیں, ان سے ملاقات ہونا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر کوئی الگ الگ طبقے سے بلانگ رکھتا ہے. کوئی کراچی سے ہے, بلوچستان کے ڈفرینٹ شہر سے, کوئٹہ سے. تو یہ فیسٹیول کی وجہ سے ہم سب یکجا ہوتے ہیں, ہم سب ساتھ ملتے ہیں, ہمارے پاس ڈیبیٹ ہوتی ہے آن پوائنٹ. جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے سوال کو پوچھتے آتے ہیں, جو بچے لکھتے ہیں, شعر و شاعری کرتے ہیں, لٹریچر پہ کام کرتے ہیں. یہ فیسٹیول ایک ذریعہ ہے, ان کو تربیت دیتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کس طرح سے لے کے چلنی ہے, آپ کو کتابوں کا کیسے مطالعہ کیسے کرنا ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں شعور اجاگر ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی عام سی زندگی میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی میں اور چیزیں کیا ہیں. جیسے پولیٹیکل نظریہ کی اگر میں بات کروں, اپنے لٹریچر پہ بات کروں, کہ بہت کم کام کیا جاتا ہے. تو یہ فیسٹیول ہمیں جگاتا ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے کام کرنا ہے, آپ کو آنا ہے, آپ کو اپنے ادیب, اپنے لٹریچر, اپنے شاعروں, اپنے ان تمام جو جیمس ہیں ہمارے, ان کو ٹائم دینا ہے, ان سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور آپ اس کو آگے کیسے لے کر چلتے ہو. تو یہ بیسیکلی ایک سسٹم ہے کہ ہم سب یکجا ہو کے کام کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اچھا مائن, چونکہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کے مختلف جو فیسٹیول ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. اب جس طرح کے بلوچستان میں بات کریں تو بلوچستان میں جو بک کلچر ہے اس کو پروموشن زیادہ ملنی چاہیے, چونکہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شدید مایوسی کی طرف جا رہی ہیں. تو کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ بک فیسٹیول لگتا ہے تو انتظامیہ یا ریاست کی طرف سے انہیں ریزسٹ کیا جاتا ہے, کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, FIR کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ تو ہر چیز کے ایک پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہے, لیکن یہ تو بہت غلط بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرتے. لیکن میں نے اس فیسٹیول کی اگر میں بات کروں, ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ دیکھا ہے کہ کراچی KLF لگتا ہے, SLF لگتا ہے, اور ڈفرینٹ فیسٹیول لگتے ہیں. سندھ لٹریچر فیسٹیول ہے, کراچی لٹریچر فیسٹیول ہے, پاکستان لٹریچر فیسٹیول ہے. لیکن گوادر میں مجھے ہر سال یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کتابیں لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت وہاں فیسٹیول میں. وہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہ انٹرٹینمنٹ پرپز پہ آتے ہیں. ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیشن اٹینڈ کرنے آتے ہیں, کتابیں لینے آتے ہیں. لیکن گوادر میں یہ چیز بالکل ڈفرینٹ پائی جاتی ہے. یہاں پہ ہر سال بہت پیمانے پہ کتابیں لینے والے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. وہ کتابیں لیتے ہیں, صرف لیتے نہیں بلکہ وہ پڑھتے ہیں بھی, مطالعہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو ریزسٹنس تو ہے, لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے, ہمارا جو ینگسٹر ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹتے. چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو, اخباروں کے تھرو, وہ کہیں نہ کہیں اپنی جوہد کو, اپنی جدوجہد کو آگے لے کر آتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس کتاب کو لے کے چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے معاشرے میں ہم آگے بھی جائیں, اپنے پرابلمس کو جانیں گے. تو ڈیفینیٹلی جب لوگ, جو ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اس طرح سے اپنے پرابلمس کو جانیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو سلایا جاتا ہے کہ آپ کوئی خواب نہ دے کے آپ آگے نہیں بڑھیں, اپنے کلچر کے بارے میں بات نہیں کریں, اپنے لٹریچر کے بارے میں بات نہیں کریں. لیکن یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہمیں جگائے رکھتا ہے, کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں, ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. تو مجھے یہاں پہ اور ایک بات اچھی لگتی ہے کہ کتابیں لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے, پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, اور ینگسٹر جو کام کر رہے ہیں ان کا جو مواد وہ لے کر آتے ہیں ان کو بھی سراہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف چند نام ہے, بلکہ ایسا ہے کہ ہر کسی کی کتاب کو امپورٹنس دی جاتی ہے اور ان کو آگے لے کے جاتے ہیں, اور ہر سال آپ کو نئے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مائن. اس وقت اسٹال میں ایک چھوٹی بچی ہمیں کتاب لیتی ہوئی نظر آئی, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کتاب رکھنے کا کتنا شوق رکھتے ہیں اور وہ کون سی کتاب پڑھتی ہیں.
अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी आप कि कौन सी किताब आप पढ़ती हैं, पढ़ने का जज्बा रखती हैं, शौक़ रखती हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम महरमा है। हम लोग आज इस ग्वादर कुतुब मेला में आए हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग तरह तरह के बुक्स हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं हर साल यहाँ पे फेस्टिवल हो और लोग एंजॉय करें। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। किस्म किस्म के बुक्स हैं, उर्दू, बलोची, इंग्लिश, बहुत सारे हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपने कौन सी किताब ली हुई है? मैंने द 40 रूल्स ऑफ लव भी ली थी कल, और कुछ उर्दू भी ली थी। तो हमारे साथ मौजूद है बदलती दुनिया पब्लिकेशंस के मारूफ पब्लिशर हसन जावेद साहब। उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो हर साल स्टॉल में आते हैं, इस साल इन्होंने स्टॉल को, बुक फेस्टिवल को कैसे मुनफरिद पाया? मैं तुर्बत और गवादर में और बल्कि दूसरी जगहों पर भी जो है मैं किताबों के स्टॉल लगाता हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आकर के जो है बहुत उम्मीद मिलती है, बहुत तक़वियत मिलती है, इसलिए कि यहाँ मुझे पढ़ने वाले नज़र आते हैं। दो कैटेगरी हैं, एक तो ये है कि कुछ लोग जो हैं किताबें लेते ज़रूर हैं लेकिन शेल्फ में रख देते हैं, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि किताबें लेते हैं और अपने जहन में उसको पेवस्त कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक ज़हनी इनकलाब का ज़रिया बन सकता है और बन रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेकनिंग जो है किताबों के ज़रिए से हो रही है। आज हम यहाँ पे नौजवानों को देखते हैं, वो बहुत जल्दी किताबें ले रहे हैं और बहुत ज़ौक़ और शौक़ के साथ जो है इस मेले में शरीक हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमें बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब ले जाती हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा मुस्तक़बिल हमें मिलेगा इन नौजवानों से जो ज़हनी उनकी आबियारी हो रही है, और उनका बेदार रहन और उनका शऊर जो है एक बेहतर मुस्तक़बिल की तख़लीक़ करेगा। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि बाकी जो नौजवान हैं, यहाँ के नौजवान की निस्बत ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं और लेते हैं, तो देखते हैं कि बलूचिस्तान में उस तरह के फेस्टिवल नहीं होते जिस तरह के इस्लामाबाद या कराची या लाहौर में होते हैं। क्या पैगाम देंगे? हाँ देखिए, कराची में भी जो है वो और लाहौर वगैरह में हमारे पास एक एलीट क्लास है जो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एलीट क्लास नहीं, बल्कि ये वो नौजवान हैं जो अपना रास्ता मुंतखब कर रहे हैं, और वो रास्ता मुंतखब करने के लिए उनको किताबों की ज़रूरत है। वो किताबें लेते हैं और पढ़ते हैं और अपने शऊर को बेदार करते हैं। इन दोनों में बड़ा फ़र्क ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो है वो पैटर्नाइज जो है वो होती है, यानी आप देखें ऑक्सफोर्ड में 70,000 का स्टॉल होता है, यहाँ तो हमें नहीं करना पड़ा। यहाँ हम बग़ैर किसी जो है खर्चे के हम स्टॉल लगा कर बैठे हुए हैं। तो ये प्रमोशन आप लोगों की जानिब से, यानी यहाँ के लोगों की जानिब
وہ بک تو اپنی اہمیت کبھی نہیں کھو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بلوچستان ایک بے خوف اور زیادہ نڈر ہو کے سامنے آیا ہے, زیادہ کتاب دوست ہو کر کے سامنے آیا ہے, اور اس کا بہت بڑا سہرا ان فیسٹیولز کو اور نوجوان ہمارے طالب علموں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو موبلائز کیا اور متحرک کیا. سر دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو اور آر سی ٹی سی کی کہ بلوچستان میں جو جاری سیکیورٹی کنڈیشنز ہیں اس کے باوجود وہ اس کتاب میلے کا انعقاد کامیابی سے انہوں نے کیا ہے. اور یہ جو موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی کا جو سائیکل ہے وہ جو ہے ہمارے کوسٹل
جو مسائل یا اس کے جو ایشوز ہیں، جو رائٹس کی اسٹرگل ہے، اس کے دعوے دار ہوتے تھے. لیکن آج ہم ایک بہت اچھی صورتحال ہے جس میں ہمارے تمام بلوچ نوجوان اور بالخصوص آپ کی طرح ہماری جو بلوچ بہنیں ہیں، ہماری بلوچ بیٹیاں ہیں، ہماری جو بلوچ خواتین ہیں، وہ دیگر مردوں کے شانہ بشانہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے جو ایوری ڈے کر سکیں.